الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل کیا تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرو گے جیسے تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ اور جو شخص بھی اپنے کفر کو ایمان کے ساتھ بدلے پس وہ ضل سواء السبیل بری راہ پہ گمراہ ہو چکا ہے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد انتہائی مختصر وقت میں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ سوال کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، اور دین کے بارے کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں جہاں سوال کرنا چاہیے وہاں کیا نہیں جاتا، اور جہاں سوال نہیں کرنا ہے وہاں سوال در سوال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ قوموں کی تباہی کے 3 اسباب بیان فرمائے کہ سابقہ قومیں اس وجہ سے برباد ہوئیں۔ اس میں سب سے پہلی بات قیل و قال، یعنی خواہ مخواہ کا مباحثہ، خواہ مخواہ کی ضد، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنا، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اپنے مال کو لایانی کاموں پہ ضائع کرنا، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور سوال کا بہت زیادہ ہونا۔ مثلا بنی اسرائیل کی قوم سے کہا گیا کہ تم قاتل کا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا جسم کا، گوشت کا، اس مقتول کے ساتھ لگاؤ، یہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ کتنی سیدھی سی بات تھی، لیکن وہ چونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ سوال کرنے والے خود ہی تو قاتل تھے، اور قوم کا مزاج یہ ہے کہ وہ خواہ مخواہ کی باتوں میں الجھنے والی، سوال در سوال کرنے والی ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے رہے،
کس عمر کی گائے ہو، کس رنگ کی ہو، کس نسل کی ہو، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اور کرتے 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 وہیں پہنچ گئے جس کا انہیں خدشہ ہوا، اپنے اس مقدس تصوراتی گائے تک پہنچ گئے اور اسی کو ذبح کرنا پڑا۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وہ پھر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ اتنی وضاحتوں کے بعد وہی گائے جو ان کے تصور میں تھی اس کو ذبح کرنا پڑا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مختلف سوالات وہ کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی آپ سے کچھ سوالات کیے ہیں، کچھ اس دور کے مختلف لوگوں نے بھی آپ سے سوال پوچھے، لیکن آپ کے ساتھیوں کے سوالات ضد، مباحثہ اور نہ ماننے کے لیے نہیں ہیں، انہوں نے آپ سے سوالات کیے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے۔ مثلا غزوہ بدر میں فتح ہوئی، اب پہلی دفعہ فتح ہوئی ہے، پہلی دفعہ مال غنیمت ملا ہے، مال غنیمت جمع ہو گیا، تو اب وہ سوال کرنے لگے کہ اللہ کے رسول اس مال کا کیا کرنا ہے، یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کا پوچھنے لگے، اس لیے کہ ایک نئی بات پیش آئی ہے، اور جس چیز کا علم نہ ہو، جو بات نئی پیش آئے، اس سے متعلق سوال کرنا ہے۔ یہی صحابہ کا طرز عمل تھا، لہذا انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس مال کا کیا کرنا ہے۔ اب اس سے پہلے اللہ کی سنت یہ ہے کہ انبیاء یا اللہ کے اولیاء جب جہاد کرتے تو جہاد کے بعد، فتح یابی کے بعد مال غنیمت کو جمع کیا جاتا، میدان میں رکھا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی، اس آگ کو جلا کر راکھ کر دیتی، اور مال غنیمت جل کر راکھ ہو جاتا تو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے اس جہاد کو قبول کر لیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت یوشع بن نون اپنی قوم کے ساتھ نکلے، بنی اسرائیل کے ساتھ ایک جہاد پر، اور جب اس جگہ پہنچے جہاں جس قوم سے لڑائی تھی، سورج غروب ہونے والا تھا، تو سورج سے مخاطب ہو کے کہا کہ تو بھی اللہ کا فرما بردار ہے اور میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں، لہذا آج تو رک جا، غروب نہ ہو، تاکہ ہم جہاد کر لیں۔ اور یہ واحد واقعہ ہے، یاد رکھیے، جو صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ درست واقعہ، کہ حضرت یوشع علیہ السلام کی دعا سے سورج رکا رہا اور جہاد مکمل ہوا۔ باقی اس کے سوا جتنے واقعات بھی آپ کو سنائی دیتے ہیں، سورج کے واپس آنے کے، کسی کی نماز کے لیے رکے رہنے کے، یا ڈوب کر واپس آنے کے، وہ سب من گھڑت۔ ایک ہی واقعہ درست ہے صحیح بخاری سے، اور وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ہے کہ سورج غروب ہی نہیں ہوا، اللہ نے وقت کو ٹھہرا دیا اور جہاد مکمل ہوا، مسلمان فاتح ہوئے، بنی اسرائیل فاتح ہوئے، مال غنیمت جمع ہوا، لیکن آگ نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی یوشع علیہ السلام نے کہا کہ لگتا ہے کسی نے خیانت کی ہے، لہذا ہر قبیلے کا ایک فرد میرے ہاتھ پر، جو اس کا سردار ہے، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے۔ جب ہاتھ پر ہاتھ رکھے گئے تو ایک قبیلے کا ہاتھ، اس کے سردار کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ جڑ گیا۔ فرمایا کہ اس کے تمام مردوں کو بلاؤ، تمام مردوں کو بلایا تو ہر ایک کا ہاتھ جڑا، گویا یہ سارا قبیلہ خیانت میں ملوث تھا۔ ان سے کہا لاؤ بھائی کیا خیانت کی ہے؟ یہ سونے کا بنا ہوا ایک سر گائے کا وہ لے کر آئے، جو چھپایا تھا انہوں نے مال غنیمت سے، وہ لایا گیا، وہ اس ڈھیر پر، مال غنیمت کے ڈھیر پر رکھا گیا، آسمان سے آگ آئی اور اس کو جلا دیا۔ گویا اس سے پہلے سنت کیا ہے کہ نبی جہاد کرتے ہیں، اللہ کے ولی جہاد کرتے ہیں، تو مال غنیمت جلایا جاتا ہے آسمانی آگ سے،
نبی علیہ السلام کے ساتھیوں نے جمع کیا تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کرنا ہے اور آپ خاموش ہیں، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک تلوار بڑی پسند آئی ہے، وہ اس تلوار کو اٹھا کر لائے، اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دے دیں، اس کا دستہ بڑا زبردست ہے، منقش ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہیں رکھ دو جہاں سے اٹھا کر لائے ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولے اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے سونپ دیں، مجھے بخش دیں۔ آپ نے پھر کہا کہ وہاں رکھ دو جہاں سے لائے ہو۔ پھر تیسری مرتبہ بھی لائے، آپ نے فرمایا جہاں سے اٹھائی ہے وہاں رکھ دو۔ تو لوگ سوال کر رہے تھے کہ مال غنیمت کا کیا کرنا ہے۔ یہی وہ موقع ہے کہ اللہ نے آسمان سے نبی کریم علیہ السلام کے لیے پیغام اتارا، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، اے میرے رسول آج کے بعد ان سے کہہ دیجئے غنیمت اللہ اس کے رسول کی ہے، اور یہ کہہ دیجئے اُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت سعد سے کہا سعد وہ تلوار لے کے آؤ۔ وہ تلوار لائے، فرمایا اس سے پہلے نہ یہ میری تھی نہ میں تمہیں دے سکتا تھا، اب اللہ نے مجھے دے دی ہے اور میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو سوال پوچھے صحابہ نے، اور لا یعنی سوال نہیں پوچھے، جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں سوال پوچھا، اور دین کی حفاظت کے لیے سوال پوچھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا انصار کی عورتوں پہ اللہ رحم فرمائے کہ انہوں نے دین سیکھنے کے لیے وہ سوال کیے جو قریشی عورتیں نہیں کر سکتی، یعنی انہوں نے حیض سے متعلق سوال پوچھے، نفاس سے متعلق سوال پوچھے، عورتوں کی پاکی اور طہارت سے متعلق سوال پوچھے، جو سوال پوچھنا چاہیے۔ ہمارا نوجوان ہے، وہ شادی کے بعد بھی اسے غسل جنابت کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ پوچھنا بھی نہیں چاہتا، اور دوسری طرف وہ مختلف مولویوں کو لڑانے کے لیے ایسے متنازع سوال پوچھتا ہے، ادھر سے پوچھا ادھر سے جواب، ادھر سے پوچھا ادھر سے جواب، تیسرے مولوی سے پوچھا تیسرا جواب، پھر تینوں کے بارے بیٹھ کے تبصرہ کرتا ہے کہ کون صحیح اور کون غلط۔ یہ دین ہے، سوال دین کا حصہ ہے یا دین بگاڑنے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے، اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے ہماری مساجد میں تو خاص طور پر، کیونکہ ہمارا ہر شخص ہی مفتی ہے، ادھر کوئی مفتی ہوتا ہے، ادھر سارے مفتی ہیں۔ سوال پوچھا جائے، پوچھنے والے نے امام سے خطیب سے پوچھا ہے، اور جواب دینے والے ادھر سے ساری صف میں سے آدھے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ٹھہر جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی جماعت اور آپ کے ساتھی وہ کیسے سوال کیا کرتے تھے، میں چند ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے دین سیکھا گیا، جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کچھ حاصل کیا۔ ایک شخص آئے اور پھر دیکھیے ان کی تڑپ کیا ہے۔ اچھا بتائیے، آپ میں سے کبھی، آپ ہیں نا یہاں خطیب، آپ سے کبھی کسی نے آ کے پوچھا کہ مجھے جنت جانے کا راستہ بتائیے؟ کبھی پوچھا؟ کسی ایک نے آج تک پوچھا ہو کہ حضرت جنت کیسے جایا جا سکتا ہے، کوئی آسان سا راستہ بتائیں؟ صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، حدیث کی کتابوں میں آتا مختلف صحابہ آئے، کوئی آ کے کہتا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کوئی آ کے کہتا اخبرنی علی عمل، کوئی آ کے کہتا ہے علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے تعلیم دیجئے، خبر دیجئے کیسے جنت جا سکتا ہوں۔ ایک صحابی نے آ کے سوال کیا، اس نے آ کے یہی پوچھا اللہ کے رسول میں جنت کیسے جا سکتا ہوں، مجھے کوئی راستہ سمجھائیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے نا، یہ جو 10 منٹ لیٹ ہوئے نا یہ خان صاحب کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ 4:50 پہ جماعت ہے۔ آج جب میں ان کی لوکیشن نکالنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں جب، تو دیکھا کہ لکھا ہوتا نیچے 4:40۔ اب ان کو پتہ ہے کہ آج کل مصروفیت اور جو دوڑ لگی ہوتی ہے وہ کیسی ہے کہ ایک آدمی کا میسج 24 گھنٹوں کے بعد ہی دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں 10 منٹ پہلے ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تو کہہ دیں، ہاں مطلب 10 منٹ پہلے ختم کر دوں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو جو ہے میں نے کیا سوال کیا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت جانے کا کوئی طریقہ کوئی راستہ بتائیے۔
اللہ کے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، سنو، پہلا جواب، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَإِنْ عُذِّبْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے عذاب بھی دیا جائے، اگر تجھے زندہ جلا بھی دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ دوسری بات، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی اطاعت کرنا ہے۔ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَهُوَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَكَ، اگر وہ تجھے تیرے مال سے، ایک وہ ہے جو مال ان کی طرف سے آتا ہے، وراثت میں آتا ہے، دکان ان کی ہے، کاروبار ان کا ہے، تم اس پر بیٹھ گئے ہو، اور ایک وہ ہے جو تم نے کمایا، تمہاری نوکری، تمہاری جاب، تمہاری سیلری، تمہارا کاروبار، تمہارا گھر تم نے بنایا۔ اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں تیرے مال سے یا تیری چیزوں سے نکال دیں۔ کیوں بھی؟ سمجھ میں آئی بات؟ جنت جانا چاہتے ہو تو والدین کی، یہ جٹ اور خان نہ ایک طرح کے ہوتے ہیں، یہ ذرا مانتے مشکل سے ہیں۔ اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اگر وہ تجھے تیرے مال سے اور تیرے گھر سے نکال دیں، تیری جائیداد سے نکال دیں، بے دخل کر دیں، انہیں اتنا حق ہے تم پر، پھر بھی ان کی اطاعت کرنا، یہ جنت جانے کا راستہ۔ تیسری بات اللہ کے رسول اسلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا۔ وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے، اللہ اپنا تعلق ہی ختم کر لیتا ہے۔ تو اگر جنت جانا چاہتے ہو، اس نے پوچھا سوال کیا ہے؟ جنت جانے کا راستہ بتائیے، اور آپ اسے بتا رہے ہیں کہ شرک نہ کرنا، اگر تو عذاب دیا جائے، اگر تجھے جلا دیا جائے، والدین کی اطاعت کرنا، اگر وہ تجھ سے تیرا سب کچھ چھین لیں تب بھی ان کی اطاعت کرنا، اور نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، اگر تم نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو اللہ تجھ سے اپنا ذمہ ہی اٹھا لے گا۔ سوال ہے، ایک اور صحابی ہے، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان عمل بتائیں۔ اب دیکھیے سوال کیا ہے، مجھے کوئی آسان عمل بتائیے کہ میں جنت چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو کھانا کھلایا کر۔ اب آسان ہے نا، کھانا کھلایا کر، کیونکہ آسان ہے، کھلاتے ہیں آپ، کھلایا کبھی؟ جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو اس کو کھلایا کبھی؟ نہیں کھلایا۔ جس سے کوئی لین دین ہے، جس سے کوئی تعلق ہے، جس سے ہمیں بھی کھائے جانے کی، کھلائے جانے کی توقع ہے، اسی کو کھلاتے ہیں۔ لیکن در حقیقت کھانا کس کو کھلانا ہے؟ جس سے آپ کو کوئی دعوت بھی، حتیٰ کہ اپنے رشتہ دار کی دعوت بھی بدلے کے لیے نہیں کھلانی، کا کھانا کھلایا کر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں تو اپنے کھانے کی کوئی ہوش فکر نہیں، یعنی اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے تو کسی کو کیا کھلاؤں، کوئی اور عمل بتائیے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے صحابی کے کہنے پر ایک اور عمل بتایا، اور بھی آسان، فرمایا افشوا السلام، سلام عام کیا کر، آسان کام ہے، سلام کیا کر۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بھی مجھ سے نہیں ہونا۔ کیوں؟ مزاج ہوتا ہے ہر کسی کا، ایک آدمی شرمیلا، آپ اسے کہیں کہ بازار میں نکلو اور سلام کیا کرو، وہ نہیں کرے گا، اس کے لیے یہ مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول اسلام نے اس کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا تیرے پاس اونٹ ہے؟ ہاں جی ہے۔ مشکیزہ ہے؟ جی ہے۔ جاؤ اپنے مشکیزے کو اپنے اونٹ پر رکھو، سوار ہو جاؤ، پانی بھرو اور ان گھروں تک پانی پہنچاؤ جن پر پانی پہنچانے والا یا لے جانے والا کوئی نہیں، یعنی لوگ پہاڑ پہ رہتے تھے، مختلف جگہوں پہ رہتے تھے۔ اب یہ اس کے مزاج کے مطابق ہے، یہ اس کے مزاج کے مطابق ہے، حالانکہ یہ پہلے دونوں کاموں سے زیادہ مشکل ہے، لیکن یہ مزاج کے مطابق ہے۔ تو کہتا اللہ کے رسول یہ بات صحیح ہے، آپ نے فرمایا تو اس سے پہلے کہ تیرا مشکیزہ پھٹے، اس سے پہلے کہ تیرا اونٹ مرے، اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔
اب یہ آدمی گیا پانی مشکیزہ بھرتا، ان لوگوں کو پانی پہنچاتا جن تک پانی لے جانے والا کوئی نہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں، یا بچے چھوٹے ہیں، یا دور ہے، یا سواری یا سفر کرنے کے لیے ان کے پاس سہولت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ پانی پہاڑ پر پہنچایا جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی پانی لے جاتے ہوئے ایک روز اپنے اونٹ سے گرا، گردن ٹوٹ گئی اور یہ فوت ہوا، اور یقینی جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے طرز عمل صحابہ کا۔ سوال بھی مقصد ہے۔ مثلا ایک آدمی نے سوال کیا، اس نے پوچھا ای الناس خیر یا رسول اللہ، لوگوں میں سے اچھا کون ہے یا رسول اللہ، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ حالانکہ آپ نے اس سے پہلے مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کی تعریف کی ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ لیکن آج اس نے پوچھا کہ ای الناس خیر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے اچھا کون ہے لوگوں میں سے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو، عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، وہ ہے لوگوں میں سب سے اچھا۔ جس کی عمر لمبی ہو، کتنی لمبی؟ او بھائی ہر کسی کو موقع ملا، جو 20-30 سال کا ہے اس کو بھی لمبی عمر مل گئی ہے۔ کتنے ہیں جو بچپن میں فوت ہوئے؟ جس کو 40 سال مل گئے اس کی بھی لمبی ہو گئی۔ وہ 40 سال والا 20 سال میں مرنے والے سے 20 سال زیادہ جیا ہے۔ جس کی 60 ہو گئی وہ 40 سال والے سے 20 سال زیادہ جیا ہے۔ یعنی عمر لمبی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ 150 سال کا ہو تو پھر عمل کرے، جتنا وقت بھی ملتا جاتا ہے عمل کرے۔ جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھا ہو، وہ لوگوں میں سب سے اچھا ہے۔ صحابی نے اگلا سوال کیا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر سب سے برا آدمی کون ہے، برا شخص کون ہے؟ مجھے بتائیے کبھی ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم جانیں کہ ہم اچھے لوگوں میں ہیں یا برے لوگوں میں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ آپ نے جواب دیا برا آدمی وہ ہے من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہوتی جائے اور عمل برا ہی رہے۔ آپ نے دیکھا نا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ شخص، وہ ملعون جو برا ہے، شیخ زانی، یہ بڑھاپے کی طرف چل پڑا لیکن اب بھی زنا سے باز نہیں آتا۔ یہ کون ہے؟ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، 3 طرح کے لوگ اور کئی طرح کے لوگ، حدیث میں یہ تین طرح کے نبی پاک نے بیان فرمائے۔ اس حدیث میں فرمایا وہ 3 لوگ جن کی طرف اللہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے، بات نہ کرے، ان کا حساب نہ لے، ان میں ایک شیخ ظالم، برا ترین بدترین آدمی وہ ہے جس کی طرف اللہ دیکھے گا ہی نہیں۔ کون؟ یہ بوڑھا زانی ہے، بوڑھا زانی، ماں باپ کا نافرمان، ومدمن الخمر، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا، کہیں فرمایا والمسبل الازار، اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ماں باپ کو برا بھلا کہنے والا۔ یہ جو عمر لمبی ہوتی ہے اور اس کا عمل بگڑتا چلا جاتا ہے، اس سے برا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو توبہ کی عمر ہے۔ جیسے ہی کوئی 40 سال کا ہو جائے تو اسے رک جانا چاہیے، اسے واپس آنا چاہیے، پلٹ آنا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک پہلو یہ تو ہے دین سیکھنے اور جنت کے بارے فکر مند رہنے اور اپنی آخرت کے بارے میں غور کرنے کے لیے۔ مثلا ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا نا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، بے شمار سوال ہیں، آپ حدیث کی طرف جائیں گے، ایسے کمال کے سوال کیے، یا رسول اللہ کون ہے خوش نصیب جس کو آپ کی سفارش مل جائے گی؟ فرمایا اسعد الناس بشفاعتی، میری سفارش حاصل کرنے والے خوش نصیب وہ ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، وہ آدمی جو سچے دل سے یہ کہتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہ خوش نصیب ہے، اس کو میری سفارش مل جائے گی۔
اور حضرت انس نے تو پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ کی سفارش کے لیے، پہلے تو پوچھا آپ میری سفارش کر دیں گے؟ فرمایا ہاں تیری سفارش کر دیں گے۔ پھر پوچھا آپ کو تلاش کہاں کروں؟ فرمایا سم ای جو سب سے اول ما تطلبنی عند الصراط، سب سے پہلے مجھے صراط پر دیکھنا۔ بول صراط پر۔ اب صحابہ دیکھیے کیسے دین کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں، اپنے لیے سوال کر رہے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگوں کا کام بن رہا ہے کہاں تلاش کروں؟ تو آپ کے دل میں بھی شاید آتا ہو کبھی کہ ہم رسول اللہ کو کہاں تلاش کریں، تو جواب ملا اول ما تطلبنی عند الصراط، سب سے پہلے مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا۔ اللہ کے رسول وہاں نہ ملے پھر فرمایا ثم تطلبنی عند المیزان، پھر مجھے میزان پر دیکھ لینا۔ یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے پھر کہاں جاؤں؟ فرمایا ثم تطلبنی عند الحوض، پھر میرے حوض پہ آ جانا، وہاں تو میری ہر امتی سے ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سیکھنے سے آئے گا نا، میں اور آپ تو ہمیں تو بڑی معذرت کے ساتھ برادر مکرم خطیب تشریف فرمائے ہیں، بڑا ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے ہی ماحول ہو، قرآن کا ترجمہ صبح شروع کیا ہو یا درس حدیث ہو تو منتیں کرنا پڑتی ہیں، پلیز مہربانی فرمائیں 10 منٹ بیٹھ جائیں، یہ ہمارے فلاں خطیب صاحب آئے 10 منٹ کی بات سن جائیں پھر آپ چلے جائیے گا۔ گویا یہ خطیب کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کو بٹھا کے رکھے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ قرآن سیکھیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ حدیث کے لیے وقت نکالیں۔ اتنا وقت برباد کر دیتے ہیں، گھنٹوں، اگر ایک دن میں کیلکولیشن کریں تو صرف موبائل کو گھنٹوں دیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، درس کے لیے، نصیحت کے لیے شاید 20 منٹ بٹھانے کے لیے انتظامیہ کو کبھی کھانا کھلانا پڑتا ہے، کبھی منتیں کرنا پڑتی ہیں، کبھی آپ کی مرضی کا خطیب بلانا پڑتا ہے کہ چلیں اسی بہانے آپ بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ دوسرا حصہ اس کا صرف 1-2 سوال میں سنانا چاہ رہا ہوں، وہ کہ جہاں ایسی بات جو ان کے علم سے ٹکراتی ہو، اور دین کے لیے حساسیت ان کے اندر کتنی تھی کہ ایک بات جو انہیں علم نہیں اگر وہ ان کے سامنے ہو جائے تو فوراً سوال کرتے تھے۔ مثلا ایک صحابی گھر آئے اور انہوں نے دیکھا ان کی بیوی نے ان کے سامنے گوشت رکھا، تو پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ آپ کی لونڈی لائی ہے۔ لونڈی کو بلایا، گوشت کہاں سے لائی ہو؟ لیکن میں تو لایا نہیں۔ اور جاگ کے اپنے گھر میں رہا کیجیے، اپنے گھر میں ہوش سے رہا کیجیے۔ گھر میں اولاد میں بیوی کے پاس کون سی چیز کہاں سے آئی یہ آپ کا حق ہے جاننے کا۔ وہ اچانک کہہ دے کہ میرا بھائی دے گیا ہے تو یہ بات ماننے والی، وہ بھائی آپ کے سامنے کیوں نہیں دیتا؟ وہ اچانک کہے کہ مجھے میرے دوست نے ایک تحفہ دیا، وہ تحفہ دوست آپ کے سامنے کیوں نہیں دیتا؟ اولاد سے پوچھیں۔ بہت ساری بربادی تو اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ہم پہلے پوچھتے نہیں ہیں، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب ہمیں خبر ہوتی ہے۔ سوال کیا کہاں سے آیا؟ لونڈی لائی۔ لونڈی سے پوچھا تم کہاں سے لائی؟ اس نے کہا جی میں بکریاں چلا رہی تھی، اچانک بھیڑیا جو ہے اس نے حملہ کر دیا، اس نے ایک بکری کو زخمی کر دیا، میں نے اس سے بکری تو چھڑا لی لیکن وہ اتنی زخمی کر چکا تھا کہ بکری مر جاتی اگر میں اسے ذبح نہ کرتی۔ میں نے پتھر لیا اور پتھر سے اس بکری کو ذبح کیا، گوشت بنا کر گھر لے آئی۔ اب صحابی کے سامنے ایک نیا سوال ہے، آپ کے ذہن میں آیا وہ سوال کیا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر کوئی جانور اسے زخمی کر دے الا ما ذکیتم، جو بچ جائے، اگر جان بچی ہو ذبح کر لیں، چاہے اس کو کتوں نے زخمی کیا چاہے چیتوں نے زخمی کیا، بچ جائے تو آپ ذبح کر لیں۔ اصل سوال ہے عورت کا ذبیحہ جائز ہے یا
सहाबी के दिल में सवाल आया, खाना वहीं रखा रहा और उठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में चला गया। अल्लाह के रसूल, ऐसे ऐसे वाक़या हुआ, मेरी लौंडी ने ज़िबा किया, गोश्त मेरे सामने पक कर रखा हुआ और मैं उसको छोड़कर आपसे पूछने आया कि मेरी लौंडी का यानी औरत का ज़िबा किया हुआ हलाल है या हराम है। खैर यहाँ तो अभी तक लोगों ने हराम किया हुआ है? हमारे बचपन में ऐसा होता था, वो मेरे ननिहाल वाले सारे उस पार्टी के थे, दूसरी पार्टी के, तो जब वो हम जाया करते थे, मुझे याद है कि वो मुर्गा लिए फिरते थे मौलवी को ढूंढते हुए कि मौलवी ही ज़िबा करेगा, घर की औरतें नहीं कर सकती थी। क्यों? एक डर बिठाया, मौलवी कुर्बानी करेगा, मौलवी छुरी फेरेगा, और मौलवी ने पूरे माशरे को छुरी फेर दी, उसने दीन को भी छुरी फेर दी। तुम्हें सिखाया है, तुम्हारी औरतें ज़िबा कर सकती हैं, तुम्हारे मर्द ज़िबा कर सकते हैं, जो शख्स भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े वो भी ज़िबा कर सकता है। उसे नहीं आता कोई रुकू दुआओं का तो ना पढ़े, किसने कहा है कि वो पढ़े? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से भी ज़िबा हो जाता है, कुर्बानी भी ज़िबा हो जाती है। उस वक्त भी मौलवी साहब को ढूंढ रहे होते हैं ना सारे, और या फिर उस कसाई से करवाते हैं जो अभी मुंह से सिगरेट फेंकता है, जो नमाज भी कभी नहीं पढ़ता, फिर उसको कहते हैं तू कर, हमें डर लगता है। तो सहाबी ने सवाल किया, आपने फरमाया जायज है, औरत का ज़बीहा जायज है, जाओ जाकर खाओ। इसी तरह से एक और वाक़या मिलता है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर आए, सैयदा फातिमा ने उनके सामने गोश्त रखा है, तो उन्हें भी सवाल आया। उन्होंने ये नहीं सोचा फातिमा से कैसा सवाल, इतनी बड़ी औरत है, इससे सवाल नहीं। ये हमें तरबियत मिल रही है, कोई कितना भी आला हो, अगर आपको उसकी बात पे, उसमें मामले पे कोई सवाल है तो कीजिए। पूछा ये गोश्त कहां से आया? अब सैयदा फातिमा ने फरमाया कि ये ईद का बचा हुआ गोश्त है, मैंने खुश करके रखा था, आज आपके लिए पका लिया है। अब सवाल क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था 3 दिन से जायद ईद का गोश्त नहीं रखना, 3 दिन से जायद इसको जमा नहीं करना, ये पहला हिस्सा है। और बाज़ औक़ात यहां भी ये बात पाई जाती है, क्योंकि अगली बात जो नासिख है, जो पहली बात को मनसूख करने वाली है, मौलवी ने वो नहीं सुनाई। अगली बात क्या है? पिछली बात कि 3 दिन से जायद नहीं रखना, बांट दो। सैयदना अली को पता नहीं है, नहीं पता होता किसी को भी जब तक ना पता हो। गोश्त रखा है सामने और बीवी कौन? सैयदा फातिमा, कामिल तरीन औरतों में से एक, आला तरीन औरतों में से एक, नबी अलैहिस्सलाम की रख्त जिगर, आपके सामने गोश्त रखा है और आप वो सालन वो खाना वहीं रखकर रसूलुल्लाह के पास आ गए। अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी ने ऐसे ऐसे गोश्त पकाया है, ईद का बचा हुआ गोश्त आज पकाया है कई माह बाद, और आपने ही फरमाया था कि 3 दिन से ज़ायद जमा नहीं करना। बताइए अब ये गोश्त मेरे लिए हलाल है कि हराम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली तुमने सुना नहीं है, मैंने उसके बाद भी एक हुक्म जारी फरमाया है, और मैंने कहा था अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आज़ाद करता हूँ, कुलू वद्दखिरू, खाओ, जमा करो, सदका करो, तुम्हारी मर्जी। अब महीनों रखो, कोई तुम्हारी मर्जी, जमा कर लो सारा, तुम्हारी मर्जी। वो वक्त गुजर गया जिसमें पाबंदी लगाई थी, जाओ और जाकर खा लो कि ईद का गोश्त आज तक भी बचा हो तब भी हलाल है। जहां सवाल आया, जरा सी बात उनके दिल में आ जाती, वो अल्लाह के रसूल और इस्लाम से पूछते। आखिरी सवाल, आपके चेहरों की परेशानी भांप करना, आखिरी सवाल सुनाने लगा। औरत अपने शौहर के लिए सदका कर सकती, ज़कात दे सकती या नहीं? मैंने जानबूझ के उन पहलुओं को छेड़ा है और उन सवालों को छेड़ा है जो आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं सवाल रखते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया ईद का,
عورتوں نے کہا کہ ہمیں آواز نہیں آئی اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ آپ نے دوبارہ ان کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا عورتوں کے سامنے کھڑے ہو کر۔ بڑا مجمع تھا، مدینہ ہے، عید کا دن ہے، انہیں پتہ نہیں چلا، آپ ان کے پاس کھڑے ہوئے، عید پڑھانے کے بعد دوبارہ ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے ان کو ڈرایا اللہ سے اور ان کے سامنے دین پیش کیا اور انہیں بتایا کہ میں نے کثرت میں جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے اور 2 سبب سے ان کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھا ہے۔ پوچھا عورتوں نے وہ کیا سبب ہیں؟ فرمایا کہ ایک یہ لعن طعن بہت کرتی ہیں اور دوسرا یہ شکوہ کرتی ہیں۔ عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول اپنے شوہر کا شکوہ یا اللہ کا شکوہ؟ فرمایا شوہر کا شکوہ۔ یہ جہاں بیٹھتی ہیں وہیں کہتی ہیں میرا شوہر اچھا نہیں ہے، مجھے یہ نہیں دیتا، مجھے وہ نہیں دیتا، مجھے یہ نہیں دیتا۔ اپنے سسرالی اپنے پیچھے والے بیکے والے رشتوں سے ہمیشہ شکوہ ہی شکوہ کیے دیتی ہیں، صبر شکر اور اطمینان کا اظہار نہیں کرتی۔ ان 2 وجوہات کی بنا پر یہ کثرت میں جہنم میں جائیں گی۔ کیا کرے اللہ کے رسول، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا صدقہ کیا کرو، بچنا چاہتی ہو تو صدقہ کیا کرو۔ اب آپ نے موٹیویٹ کیا ہے، عورتیں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تو ایک عورت اپنے گھر جا کر، مالدار عورت ہے، اپنا زیور اٹھاتی ہے اور چل نکلتی ہے صدقہ کرنے کے لیے، اس کی زکات نکالنے چل نکلتی ہے، صدقہ دینے نکل پڑتی ہے۔ دروازے پہ پہنچی تو شوہر بھی گھر میں داخل ہو گئے، کہاں جاتی ہوں؟ بھائی عید کا دن ہے، تم کہاں جا رہی؟ اس نے بتایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن کے آئی ہوں، آپ نے یوں یوں ارشاد فرمایا اور میں صدقہ کرنے چلی ہوں اپنے زیورات میں سے۔ صدقہ کرنے چلی، کس کو دو گی؟ کہا کسی ضرورت مند کو دو گی۔ شوہر نے کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند کون ہے؟ ضرورت مند کو ہی دینا ہے تو مجھ سے زیادہ کون ضرورت مند ہے؟ اور یہ ہو سکتا ہے بیوی کو شوہر زکات دے سکتا نہیں، بہن بھائیوں کو دے سکتا ہے، بہن بھائیوں کو زکات، ماں باپ کو نہیں، ماں باپ اولاد کو نہیں۔ جن رشتوں کی کفالت ذمہ داری ہے، والدین کی کفالت ذمہ داری، اولاد کی کفالت ذمہ داری، بیوی کی کفالت ذمہ داری، لیکن بیوی پر شوہر کو پالنا ذمہ داری نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہے، شوہر نے کہا کہ مجھ سے زیادہ کون ہے محتاج، مجھ سے زیادہ ضرورت مند کون ہے؟ اور شوہر کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، بہت بڑے صحابی۔ اب بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میرا شوہر بہت بڑا صحابی ہے، سابقون الاولون میں سے ہے، مہاجر ہے، علم کا پہاڑ ہے، اس نے کہا کہ مجھے دے دو تو دے دینا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، میں تب تک نہیں دوں گی جب تک اللہ کے رسول سے نہ پوچھوں، کیونکہ معاملہ دین کا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ آئی، دستک دی، پوچھا گیا کون ہے؟ کہنے لگی زینب۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ای زینب، کون سی زینب بھائی؟ اتنی زینبائیں ہیں یہاں پہ، اتنی زینب ہے، کون سی زینب؟ یہاں ایک اور آپ کا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں۔ کہا امرأۃ ابن مسعود، ابن مسعود کی بیوی زینب۔ ایک اور بحث چلتی ہے، عورت اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ لکھ سکتی کہ نہیں لکھ سکتی؟ اور اس پر ہمارے بعض ماشاءاللہ نو آموز مفتی جو ہیں وہ فتوے جاری کر دیتے ہیں، جہنمی تک بنا دیتے ہیں۔ کیا کہا صحابیہ نے؟ امرأۃ ابن مسعود، ابن مسعود کی بیوی زینب بول رہی ہوں، اپنے شوہر کا نام لیا ہے، اس کی بیوی زینب اپنے باپ کا نام نہیں لیتی، اپنے شوہر کا تعارف کروایا ہے۔ تو پوچھا سوال ہے، کیا سوال ہے؟ ایسے ایسے ہوا، آپ نے خود پر ارشاد فرمایا اور آپ ہی نے کہا تھا صدقہ کرنا، میں صدقہ کرنے نکلی ہوں تو شوہر نے کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند کون؟ لیکن میں نے آج تک آپ سے یہ نہیں سنا کہ ایک عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے، زکات دے سکتی ہے۔ اللہ کے رسول میں پوچھنے آئی ہوں کیا میں اپنے شوہر کو جو ضرورت مند بھی ہے
اس کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں دے سکتی ہو، جاؤ ابن مسعود کو ہی دے دو، اللہ تمہیں اس کے بدلے جنت عطا کر دے گا۔ تو میرے عزیز، دین سے متعلق حساس ہو جائیے، دین سیکھنے کے لیے۔ ہاں دوسرا پہلو کبھی اختیار نہیں کرنا مباحثے کے لیے، خواہ مخواہ کی ضد کے لیے، خواہ مخواہ کے انکار کے لیے، مناظرے کے لیے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن مجید پڑھا ہے، آپ نے اس کا ایک حصہ پڑھا، لوگوں کو یاد ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت والے جہنمیوں سے سوال کو پوچھیں گے تم کس وجہ سے سقر میں آئے، کس وجہ سے جلتے ہوئے اس جلسہ دینے والی جہنم میں پہنچے ہو، اور وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز، اتنا تو یاد ہے، اس سے آگے بھی ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کھانا بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور تیسرا جو ہے نا، تیسری وجہ وہ آج کل ہم سے بڑی متعلق ہے، وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم خواہ مخواہ انکار کرنے والوں کے ساتھ مباحثہ کرتے تھے، اپنا وقت برباد کرتے تھے۔ روز آپ دیکھتے ہیں پوری قوم ماشاءاللہ بیٹھ جاتی ہے 6-6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن سننے کے لیے، روز وہی مسائل، روز وہی جھگڑا، اپنا وقت برباد کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو کوئی نہیں مانتا، سیاسی جھگڑوں کی بنیاد پر اپنا وقت برباد کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے والے، نہ وہ ان کی بات مانتے ہیں نہ وہ ان کی بات مانتے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، سوال اس لیے نہیں کرنا کہ الجھا کے رکھو، سوال کرنے دین جاننے کے لیے، سوال کرنا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، جہاں دینی معاملہ کوئی نئی بات پیش آ جائے سوال کرنا ہے، اور آپ سوال کریں گے تو یقین جانیے علماء بھی ٹھیک رہیں گے۔ اگر آپ سوال کرنا چھوڑ دیں گے کہ کہاں سے بیان کیا ہے، اور ایسے ایسے لوگ ہمارے بھی اور اسٹیجوں پہ بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بیان کرتے ہیں، تو ہم پوچھتے نہیں اور ہم بھی واہ واہ کر کے گھر چلے جاتے ہیں، پھر وہ اگلی مجلس میں، اس سے اگلی مجلس میں، اور ہوگا کیا، نقصان کیا ہے؟ ہمارا وہ بچہ جو پروان چڑھ رہا ہے وہ انہی باتوں کو سنتے سنتے جب بڑا ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ یہی دین ہے۔ جیسے ہمارے برابر دوسرے بھائیوں کے ہاں یہی ہوا، انہیں قصے کہانیاں سنا سنا کر اتنا ان کے اندر ذہن بھرا کہ اب انہیں حدیث کی کوئی پہچان نہیں، اب دین کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ الزام نہیں لگا رہا، حقیقت یہی ہے۔ اور یہاں اب بھی ڈر ہے کہ اگر مولوی صاحب نے کوئی ضعیف روایت پیش کر دی تو پوچھ لیا جائے گا کہاں سے پیش کی ہے، تو پھر جواب دینا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، دین کی حساسیت اور دین کا جذبہ، سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔